السلام علیکم، حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو۔ ناظرین، آج 18 فروری ہے، اتوار کا روز ہے۔ اتوار کے روز ہم اپنا پروگرام کرتے ہیں ماضی کے دریچوں کے عنوان سے، یعنی کہ رپورٹر کی ڈائری۔ جینے کا مجھے کچھ شوق نہیں، بس وقت گزارا کرتا ہوں، کچھ دیر الجھ کر یادوں میں دنیا سے کنارہ کرتا ہوں۔ یہ جو ڈائری ہے، یہ جو ماضی کے دریچے ہیں، یہ وہی پرانی یادیں ہی ہیں جسے میں اس وقت ریکال کر کے جو ہے اس کو تازہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ناظرین، پچھلے پروگرام میں نے فلک خورشید کے پرسنل سٹاف افسر ملک مرتضیٰ آوان کے بارے میں کچھ کہا تھا کہ کس طریقے سے ان کی موت واقع ہوئی اور کتنا زیادہ اہم تھا فلک خورشید کے لیے۔ دونوں نے جو ہے وہ ایک دوسرے کے کیریئر کو بنانے میں مرکزی کردار ادا کیا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کی کسی حد تک ضرورت بن چکے تھے۔ ناظرین، یہ جو پی ایس پی افسران ہیں، اس میں دو کیٹیگریاں ہوتی ہیں۔ ایک تو بہت زیادہ جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں اپنے ماتحتوں کے، اپنے مشیروں کے، جو جس طرح کا مشورہ وہ دیتے ہیں وہ اس پر آنکھ بن کر چلنے کے عادی ہو جاتے ہیں، خود کو شیشوں کے گھر میں ایک طریقے سے بند کر دیتے ہیں۔ ان کے آنکھ اور ان کے کان کا کردار ان کے وہی مشیر جو ہے وہ ادا کرتے ہیں، جو جیسا وہ کہتے ہیں وہ اس پر آنکھ بند کر کے عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ انہی افسروں میں جو ہے بعد میں جو ہے وہ احساس سے کمتری بڑھ جاتی ہے، لیکن اور بعد میں جو ہے وہ سچویشن کو فیس کرنے کی بھی صلاحیتوں سے جو ہے وہ محروم ہو جاتے ہیں۔ اب بہت سارے افسروں کو مجھے قریب سے دیکھنے کا موقع ملا کہ کس طریقے سے وہ سچویشن کو فیس کرنے میں انہیں ایک مہارت حاصل ہوا کرتی تھی، جس میں خاص طور سے میں نام لوں گا طارق جمیل کا۔ موقع واردات پر خود پہنچ جایا کرتے تھے، سچویشن کو بھانپ لیا کرتے تھے اور سچویشن کو بھانپنے کے بعد جو ہے اس کو فیس کرتے تھے بلا کسی خوف و خطر کے۔ اب ان کے مقابلے میں جو ان کے سب سے بڑے حریف تھے ملک اسد اشرف ملک، بند کمروں میں بیٹھنے کے عادی تھے، کسی سے بات کرنے کی ان میں جرت ہمت نہیں ہوتی تھی، احساس کمتری ان میں بھی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اس قسم کی جو ہے وہ صورتحال سے بعد میں جو ہے فلک خورشید بھی جو ہے اس کا شکار ہو گئے تھے، بلکہ بہت سارے افسران جو ہیں پی ایس پی وہ تقریباً جو ہے وہ اس مرض کے شکار ہو جاتے ہیں۔ مرتضیٰ آوان کی پچھلے پروگرام میں نے بہت ساری صلاحیتوں کا ذکر کیا تھا، بہت زیادہ کام کیا کرتے تھے، 18 گھنٹے، 20 گھنٹے، یعنی اپنے کاموں کی وجہ سے جو ہے وہ اپنے بڑے افسروں کو اتنا ہڈ حرام بنا دیا کرتے تھے کہ تقریباً انہیں ایک طریقے سے پخ بنوا کے خود ان کی گاڑی جو ہے وہ کھینچا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی آنکھوں کے نیچے بہت کالے قسم کے جو ہے وہ خالے پڑنا شروع ہو چکی تھی۔ بات ایک دفعہ تو انہیں ہارٹ اٹیک بھی ہو گیا تھا۔ بہرحال مجھ پر بڑے احسانات تھے ان کے، تقریباً تمام اس وقت کے کرائم رپورٹروں سے ان کے تعلقات تھے۔ ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑے ڈسٹرکٹ کو وہ چلا رہے تھے، ساؤتھ میں ہو یا پھر ایسٹ میں ہو، تو ظاہر ہے کہ اتنے بڑے ڈسٹرکٹ کو چلانا اور ایس ایس پیز کے اختیارات کو خود استعمال کرنا، تو پھر اس کے لیے ان کا جو ہے وہ میڈیا والوں کے ساتھ جو ہے تعلقات کا بہتر ہونا بہت ضروری ہے۔ اب یہ بھی ایک عجیب سا حسن اتفاق ہے کہ سچویشن کی تبدیلی سے بہت پہلے، یعنی مجھ پر جو ایک خطرات کے جو بادل منڈلا رہے تھے، اس سے بہت پہلے جو ہے وہ ان کے طفیل، ان کے ذریعے میری جو ہے وہ سینٹرل جیل کے جو جیلر تھے امان اللہ نیازی مرحوم سے تعلقات انتہائی دوستانہ ہو چکے تھے۔ حالانکہ اس سے پہلے میری اور ان کی حالت جو ہے وہ
आग और पानी वाली थी, यानी दूसरे के हम खून के प्यासे थे। मैं उसके खिलाफ कोई भी ऐसा मौका हाथ से जाने नहीं दिया करता था कि कोई खबर आए और मैं उसको न लगाऊं। आईजी थे उस ज़माने में, नाम इस वक्त मैं भूल रहा हूँ, दोस्त थे हमारे, उनसे बड़ी उनकी एक मुखालफत चल रही थी और मैं उसमें बड़ा मैंने भी कलीदी किरदार अदा किया था। वो आईजी जेल थे और ये उनके जो है वो एस जेल के सुप्रिटेंडेंट थे। बहरहाल दोस्ताना ताल्लुकात करवाने में जो है मरहूम मुर्तज़ा अवान का मरकज़ी किरदार था। उसके बाद जो है वो हमारे इतने गहरे दोस्त बन गए कि हम प्याला और हम नवाला हो गए और अक्सर हमारी शामें जो है वो एक साथ गुजरा करती थी। हम एक दूसरे के मिजाज को जान चुके थे और अफसोस कर रहे थे कि हम इतना अरसा जो है क्यों एक दूसरे की मुखालफत करते रहे। सुहेल दुरानी थे आईजी, मुझे नाम याद आ गया, आईजी जेल थे वो। तो उसके ज़माने में जो है वो उनकी इससे जो है वो 36 का आंकड़ा हो चुका था। अब इसके बाद मेरी गिरफ्तारी होती है असद अशरफ मलिक के हाथों। मैं ये भी बताता चलूं कि असद अशरफ मलिक क्यों मेरे खिलाफ था। शायद मैं किसी प्रोग्राम में ये कह चुका था कि मैंने डायरी में जो है उन्हें नवाबी ज़ौक़ का तस्करा उनका किया था। अब नवाबी ज़ौक़ को मैं क्या मज़ीद इसकी तशरीह करूं, क्या तफसील बयान करूं। पुलिस वाले जो है बहुत ज़्यादा ज़हीन हैं, क्योंकि अक्सर जो बड़े पुलिस वाले हैं वो इस मर्ज़ में मुब्तला हैं। उन्हें ये ज़ौक़ है उल्टा दो या पुल्टा दो, दोनों किस्म के वो ज़ौक़ रखते हैं। अब उनका जब तस्करा किया तो वो ज़ाहिर है कि उन्हें बुरा लगा। ग्रेड 20 के अफसर हैं और उन्हें ये बहुत ही नागवार लगा कि एक छोटा सा मामूली अखबार का क्राइम रिपोर्टर जो है वो मुझे आईना दिखाने की कोशिश करे। तो ज़ाहिर है फिर उन्हें जब मौका मिला तो उसके बाद उन्होंने भी मुझ पर भरपूर किस्म का हमला किया। अब ज़रा जेल की सूरत हाल जो है, मैंने जेल में 14 दिन गुजारे। ज़ाहिर है कि जेल होती है। अब मैं आपको ये बताता चलूं कि जो लोग भी थानों में जाते हैं, चाहे वो अखबार के क्राइम रिपोर्टर हों या कोई सियासतदान हों या कोई दूसरे वडेरे टाइप के लोग हों, जब वो दोस्त बन के जाते हैं तो थाने के अमले का, पुलिस वाले हों या थाने की दरो दीवार हों, उनका रवैया कुछ और होता है। वो दोस्ताना होता है, वो वेलकम आपको करते हैं, आपके जज्बात और आपके एहसासात का ख्याल करते हैं। लेकिन जब आप उसी थाने में मुल्जिम बना के पेश किए जाते हो तो उस वक्त जो है थाने का पूरा माहौल जो है वो आपके लिए अजनबी बन जाता है। न सिर्फ अजनबी बल्कि एक तरीके से आपका मुखालिफ बन जाता है। और फिर वो उस तरीके से आपके साथ ट्रीट नहीं करता जैसे कि वो पहले से करता चला आ रहा है। एकदम वो आंखें माथे पे चली जाती है कि तू कौन तो मैं कौन। इस तरह का सूरत हाल का मुझे भी सामना करना पड़ा। जब मैं गिरफ्तार हुआ तो वही थाने वाले जो मुझे उठ के सलामी किए करते थे, वो थाने वाले जो है मुझे घसीट के ले जाने लगे भी कि हवालात के अंदर चले जाओ। कुर्सी नहीं दिया करते थे बैठने के लिए। ये सूरत हाल थी। अब जेल भी मैं चला गया, जेल में भी यही सूरत हाल थी। अब मैं आपको कुछ उस वक्त की जो डायरी थी ना, वो डायरी के कुछ सफ़हात जो है मैं आज के प्रोग्राम में पढ़कर सुनाने की कोशिश करूँगा। ये अखबार जो है मेरे पास 19 जनवरी है 2006 का, और अब इस वक्त चल रहा है 2006, 2016, 2024, यानी कि 18 साल पुराना ये अखबार है। और जो वाक़या है ये इससे चंद वर्षों पहले का है, 2, 4, 5 साल पुराना का है। इस दौरान जुम्मे की अजान हुई, और ये जेल का वाक़या है। तो यूसुफ लासी उठा और वो भी ये कहकर गया कि हनीफ, हम तो इस माहौल के आदी हो चुके हैं, अलबत्ता तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बिला किसी तकल्लुफ़ के अपने बर्दाश्ती को भिजवा देना। ये कहकर वो चला गया। यूसुफ लासी अजीज़ लासी का भाई। अजीज़ लासी कराची का जो है वो क्रिमिनल की जो दुनिया है उसका नामी ग्रामी था। बाद में वो भी पुलिस के हाथों जो है वो मारा गया था। दिफा अखबार एक ज़माने में छपा करता था कराची से, वो
میرا خیال ہے انہی کا تھا، یوسف لاسی ان کے بھائی۔ اچھا، یہ وہ یوسف لاسی ہیں، عیسیٰ نگری نہیں، یہ عیسیٰ چنیسر گوٹ کے یہ بادشاہ تھے۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ اس کے جیل میں ٹاؤزر پہننے سے ایسا لگ رہا تھا جس سے وہ ڈیفینس میں گھوم رہا ہو، یعنی ظاہر پیسے وہ دیا کرتا تھا، وہ پیسے دینے سے جو ہے وہ ان کو ایک کلی چھوٹ تھی کہ گھومتے پھرتے رہو، کوئی ان پہ سختی نہیں تھی، کیونکہ وہ ظاہر ہے کہ چنیسر گوٹ میں جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ ایک بہت کچھ جو ہے وہ جوا سٹا منشیات چلایا کرتے۔ یہ یوسف لاسی نے جو ہے کسی نیول کسی افسر کی میرے خیال ہے بیوی سے ان کی شادی ہوئی تھی، بچوں کی ماں تھی، اس کی شادی ان کے ساتھ ہوئی تھی۔ اچھا، میں نے بھی اس کے جاتے ہی اپنے برداشتی امین بنگالی سے کہا کہ جلد ہی میرے کپڑوں میں آزار بند ڈال دو جب تک میں وضو کر لیتا ہوں۔ اس طرح سے میں بھی جیل کی مسجد میں 27 مئی 2004 کو جمعہ کا خطبہ سننے کے لیے چلا گیا۔ اچھا، ابھی میں مسجد کی تیسری صف میں بیٹھا ہی تھا کہ مجھے ایک مقدم نے اشارہ کر کے بلوایا۔ جب میں اس کے قریب گیا تو اس نے میرے کان میں کہا، تمہیں جیلر صاحب نے ملاحظہ کے لیے بلوایا ہے، ملاحظہ کے لیے۔ اچھا، میں نے کہا کہ کہاں، اور اس کے پیچھے چل پڑا۔ وہ مجھے جیل کی جامع مسجد میں لے گیا جو جیل کے فیکٹری کے اندر واقع ہے، جہاں میں نے دیکھا کہ جیلر خود بھی خطبہ سننے میں مصروف تھا۔ میں بھی ان کے قریب جا کر بیٹھا اور خطبہ سننے لگا۔ بعد ازاں جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد ان کے پیچھے چل پڑا۔ چند گز کے فاصلے پر مجھے ایک دفتر میں لے گیا جو غالباً ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کا دفتر تھا۔ وہاں ہی نئے آنے والے قیدیوں کا ملاحظہ ہو رہا تھا۔ یہ دراصل ایک طرح کی شارٹنگ ہوتی ہے، یعنی نئے آنے والے قیدیوں کا نئے آنے والے پنچیوں کا جو ہے اعمال نامہ حوالدار امین جیلر کو پڑھ کر سناتا ہے، اور اس کے بعد اس کے اعمال کے مطابق ان نئے قیدیوں کو ان کے بیرکوں میں بھجوایا جاتا ہے۔ یہ ملاحظہ ایک طرح سے نئے آنے والے قیدیوں کا تعارف ہوتا ہے، اور اس تعارف میں ان کا استقبال زوردار تپڑوں سے کیا جاتا ہے۔ یہ منظر قیدی ہونے کے ناطے میں نے بھی دیکھا، اور میں بھی بعض دوسرے سفید پوش قیدیوں کی طرح سے لرز گیا، اور ایک لفظ سچو بھی میں نے وہیں سنا۔ جیل کی اصطلاح میں یہ بھی ایک بھیانک سزا ہے، اور اس سزا میں قیدی کو پوری قوت سے اس کے ٹانگوں کی ہتھیلی پر لکڑی سے مارا جاتا ہے کہ ان کی چیخوں سے جو ہے جیل کے در و دیوار تک ہل جاتے ہیں۔ اس ملاحظہ میں مجھے بلوانے کا مقصد کوئی خانہ پوری کرنا نہیں تھا، بلکہ مجھے اس امر کا احساس دلانا تھا کہ جیل میں آنے والے نئے قیدیوں کا استقبال اس طرح سے کیا جاتا ہے۔ ایف سیکیورٹی کے اندر 16 کھولیاں اور اس کے سامنے ایک بڑی بیرک تھی جس میں کبھی 180 اور کبھی 200 قیدی موجود رہتے تھے۔ وہیں ایک مسجد تھی۔ مجھے پہلے خود کو اس ماحول میں دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی، مجھ جیسا شخص بھی یہاں آ سکتا ہے، لیکن جب میں نے ماضی پر نظر دوڑائی تو مجھے معلوم ہوا کہ اس جیل میں تو رہنے کا شرف جو ہے مولانا محمد علی جوہر کو بھی حاصل رہا ہے، اور اب انہی کی یاد میں وہاں باقاعدہ جوہر سیل بنایا گیا ہے۔ مولانا محمد علی جوہر وہی کامریڈ اور ہمدرد اخبار کے بانی بھی تھے، اور یہ وہی مولانا محمد علی جوہر، شوکت علی جوہر ان کے بھائی، اور بی اماں کیا نام تھا ان کی والدہ کا، میں نام بھول گیا ہوں، یہ خالق دینہ حال میں جو ہے وہ ان کے خلاف باقاعدہ مقدمے کی سماعت ہوئی تھی، ان کو سزا ہوئی تھی، اور انہیں پھر سینٹرل جیل کراچی منتقل کر دیا گیا تھا۔ یہ وہی مرد مجاہد تھے کہ جنہوں نے کہا تھا کہ میں جب گولڈ میز کانفرنس میں انہوں نے شرکت کی تو کہا تھا کہ مجھے مرنے کے بعد جو وصیت کی تھی کہ کسی غلام ملک میں دفن نہیں کرنا، یہی وجہ ہے کہ پھر انہیں جو ہے وہ بیت المقدس میں جو ہے ان کو جو ہے وہیں سعودی عرب میں ان کی تدفین کی گئی ہے۔
خیر اچھا یہ جوہر سیل بنایا گیا ہے جہاں سیاسی قیدیوں کو رکھا جاتا ہے۔ میں خود کو اپنے اس حال میں دیکھ کر اپنے ان مخالفین کو دل ہی دل میں کوس رہا تھا جو مجھے اس حال میں پہنچانے کے ذمہ وار تھے۔ اور کسی نے درست ہی کہا ہے کہ بعض اوقات دل سے نکلنے والی آہ فرش سے لے کر عرش تک کو جو ہے وہ ہلا دیتی ہے، جس کا تجربہ مجھے قید میں جانے کے دوران نہیں ہوا کہ کس طرح سے حالات نے پلٹا کھایا اور کس طرح سے اس دور کا طاقتور پولیس چیف یعنی کہ اسد اشرف ملک جو ہے خاک و خاشاک کی طرح سے اپنے عہدے سے بے دخل کر دیا گیا، جس نے اپنی طاقت سے میرے سر پر دہشت کے بادلوں کو منڈلانا شروع کر دیا تھا۔ ان کی اس طرح کی گری ہوئی حرکت کو اس کے دشمنوں سے زیادہ دوستوں نے محسوس کیا۔ میو برادری کے سربراہ جو ہیں اجمل خان میو نے کہا کہ اس وقت پولیس چیف نے بڑی گری ہوئی حرکت کی ہے۔ آفتاب نبی اور طارق جمیل کا بدلہ تمہارے ساتھ اس طرح کی گھٹیا حرکت کر کے اس افسر نے لیا ہے جو اسے کسی بھی طرح سے زیب نہیں دیتا، بلکہ اس کے وقار کے خلاف ہے کہ انہوں نے اس معاملے کو اس طرح سے انا کا مسئلہ بنایا کہ کسی کو بھی حنیف دوامی سے ملنے نہیں دیا، یہاں تک کہ اپنے ہی محکمے کے ایس پی کو نہ صرف نامراد لوٹا دیا بلکہ اس کے خلاف انکوائری شروع کرا دی کہ ان کی اس طرح کی حرکت کو دیکھ کر سبھی حیران بھی تھے اور پریشان بھی تھے کہ آخر اس کراچی پولیس کے چیف کو کیا ہو گیا ہے کہ انہوں نے ایک رپورٹر سے جو ہے اتنی بڑی دشمنی مول لی ہے کہ اپنے تمام تر اختیارات جو ہے وہ ان کے خلاف اس وقت استعمال کر رہے ہیں، جھوٹے مقدمات بھی درج کرا دی ہیں اور اس کے بعد ان سے ان کو ایک دہشت گرد کی طرح سے ٹریٹ کیا جا رہا ہے کہ ان سے کسی کو بھی ملنے کی اجازت نہیں تھی، نہ تو ان کے وکیل ان سے مل سکتے تھے، نہ ان کے گھر والے مل سکتے تھے، نہ ہی صحافیوں کو ملنے کی پرمیشن تھی اور نہ ہی کسی پولیس والوں کو جو ہے وہ ان سے ملنے دیا گیا۔ یعنی یہ اس وقت انہوں نے اپنی طاقت کا جو ہے وہ مظاہرہ کیا تھا اور اپنی دشمنی کا انہوں نے ایک طریقے سے اور اپنی نفرت کا جو ہے وہ علل اعلانیہ انہوں نے اعلان کیا تھا۔ اس وقت کے سی سی پی او کراچی اسد اشرف ملک، جنہیں ابھی کوئی جانتا بھی نہیں ہے، پہچانتا بھی نہیں ہے کہ کوئی تھا اس نام کا کراچی پولیس چیف، حالانکہ ان کے ساتھ خود آفتاب نبی بھی ریٹائر ہو چکے ہیں، لیکن آج بھی کراچی پولیس ان کے نام کی گن گاتی ہے۔ یہ ہوتا افسر کے کردار کا، ان کے اعمال کا فرق جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ خیر اچھا، کراچی پولیس چیف آخر کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ اپنے پیشہ ورانہ فرائض کو چھوڑ کر ذاتی جنگ لڑ رہا ہے۔ اس دور کے پریڈی تھانے کے ایس ایچ او کا کہنا ہے کہ سی سی پی او صبح 5 بجے اس وقت سویا جب میں نے انہیں یہ خوشکن اطلاع دی کہ آپ کے حکم کے مطابق میں نے حنیف دوامی کے خلاف 3 مقدمات درج کیے۔ اس وقت کا ایس ایچ او تھا شوکت رضا، جو اس وقت ڈی ایس پی بن چکے ہیں۔ اس وقت کے جو ایس ڈی پی او تھے پریڈی کے جاوید مہر، جو اس وقت ڈی آئی جی بن چکے ہیں۔ اچھا، اور ان مقدمات کے اندراج کے بعد رسمی طور پر ڈی آئی جی کراچی طارق جمیل کو اطلاع دی۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ اس وقت ایماندار اور اصول پرست ٹی پی او ٹاؤن پولیس افسر صدر ثناء اللہ عباسی بھی خاموش رہا۔ اس کی بھی ساری ایمانداری اور اصول پرستی کی کہیں گہری نیند سو رہی تھی، اس وجہ سے اسے پریڈی تھانے کے اندر میرے ساتھ کی جانے والی زیادتیوں کی اطلاع نہیں ملی، اور نہ ہی منظور مغل نے اپنے اس ناک کٹے انسپکٹر کے خلاف کوئی کارروائی کی۔
حالانکہ سب کو اس زیادتی اور ناانصافی کا علم تھا، لیکن ہر کوئی اس دور کے طاقتور سی سی پی او سے خوفزدہ تھے کہ کوئی بھی خود ان کے سامنے نہیں لا رہا تھا، سچ ان کے سامنے نہیں لا رہا تھا۔ اب میں یہاں عرض کرتا چلوں کہ جب مجھے گرفتار کیا، پیڑی تھانے میں گرفتار ہوں، حوالات میں ایک بہت ہی چھوٹا سا حوالات ہے، اس میں 11 12 15 ہم ملزمان تھے، جس میں اخبار والے کوئی 7 8 تھے میرے ساتھ۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ سردار لیاقت تھے، ہمارے ایڈیٹر تھے، ایک ہمارے نیوز ایڈیٹر تھے علیم، یہ تھے میرا خیال ہے، کچھ اور دوسرے بھی اخبارات کے تھے، اب نام مجھے ان کا یاد نہیں آ رہا سب کا۔ تو مجھے بار بار جو ہے آنکھوں میں، اچھا ان کی دلیری کا اندازہ لگائیں، بہادری کا اندازہ لگائیں کہ بھئی میرے ہاتھ پاؤں تو آپ نے باندھے ہوئے ہیں، پھر اب مجھ پہ آپ ٹارچر تو کر رہے ہو، لیکن اب آپ کے اندر اتنی طاقت ہمت نہیں ہے کہ آپ میرے سامنے ٹارچر کرو اور اپنے آپ کو ظاہر کرو۔ اب کیا کیا انہوں نے جناب، میرے آنکھوں پہ انہوں نے پٹی باندھ دی، پٹی باندھ کے مجھے باہر نکالا کرتے تھے، ہاتھوں میں ہتھ کڑی باندھ کے پیچھے کر کے لے گئے، اور باہر جا کر جناب وہ مجھے کوئی یہاں سے مار رہا ہے، کوئی یہاں سے مار رہا ہے، کیا رہیں گے، تمہیں پولیس نے بنایا، جس پولیس نے تمہیں اتنی عزت دی، جس پولیس نے تمہیں زمین سے آسمان پہ پہنچایا، تمہیں یہ کیا، تمہیں وہ کیا، تم انہی پر برس رہے ہو، جس تھالی میں کھا رہے ہو تم اسی میں چھید کرو۔ اس قسم کی باتیں جو ہے مجھے اس وقت کے جو انسپکٹر تھے، ممتاز میرا خیال ہے، اب اس کو کہتے ہیں ممتاز میو بن چکے ہیں، کسی نے کہا پی ٹی آئی میں شامل ہو چکے ہیں، وہ مجھے بلوانے کے بعد مجھے نہیں پتا کہ میری وہ آواز ریکارڈنگ کر رہے ہیں، سوال جواب مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ بھئی یہ جو تم اخبار جو چھاپ رہے ہو، یہ جو اخبار ہے، یعنی کہ آج اس میں انویسٹمنٹ کس کس نے کی ہے۔ اب سوالات ان کے تھے مجھ سے کہ یہ انویسٹمنٹ جو ہے کیا نام ہے، کیا آفتاب نبی کی اس کے اندر انویسٹمنٹ ہے، طارق جمیل کی انویسٹمنٹ ہے، اور فاروق اعوان کی انویسٹمنٹ ہے۔ اس قسم کے سوالات کرتے رہے، وہ ٹارچر مجھے کرتے رہے، تو پھر میں کیا کرتا۔ اب مجھے یہ بھی کہا گیا کہ جواب نہیں دو گے تو یہ ہمارے پاس سانپ ہم نے یہاں رکھے، ہم سانپ تم پر چھوڑ دیں گے، سانپ تمہیں ڈس لے گا، تم مر جاؤ گے، ہم کہیں گے بھی کہ تھانے میں سانپ آ گیا، کہانی ختم ہو جائے گی، تو اگر تم چاہتے ہو تو بتا دو گے کیا کیا۔ وہ اس کے بعد مجھ سے جو ہے وہ اپنا من پسند جو بیان چاہ رہے تھے وہ بیان انہوں نے مجھ سے لے لیا، اور اس کے بعد معلوم نہیں کہ وہ بیان جو ریکارڈ کر رہے تھے انہوں نے کہاں کہاں بھجوایا، آیا آفتاب نبی کو انہوں نے بھجوایا، یا پھر خود اشرف ملک کو ہی بھجوایا، یا کہ ان تمام پولیس والوں کو بھجوایا جن کے میں نے اس وقت نام لیے تھے۔ یہ تھا جیل میں، تھانے میں گرفتاری کا۔ اس کے بعد جیل کی میں نے صورتحال بتائی۔ جیل میں مجھ سے 2 میڈیا پرسن ملنے آئے تھے، آج میں اس کا بھی اعتراف کر لوں۔ ایک تو ڈان کے افضل بلوچ صاحب وہ آئے تھے، ان کا میں ممنون ہوں کہ مجھ سے اس حال میں ملنے۔ دوسرا جو ہے اس وقت کے آغاز کے کرائم رپورٹر سمیر قریشی آئے تھے، ہمت جرت کر کے انہوں نے بھی مجھ سے وہاں پر سلاخوں کے پیچھے میرے سے ملاقات کی، بلکہ سلاخوں کے پیچھے نہیں بلکہ وہ تو اندر آئے تھے۔ ہاں، یہ نیازی جیلر مرحوم نے جو ہے وہ انہوں نے اپنے کمرے میں میری ان سے ملاقاتیں کروائی تھی۔ جیل میں جو ہے ہماری ملاقاتیں بڑے اچھے لوگوں سے بھی ہوتی رہی تھی، خاص طور خالد شہنشاہ مرحوم سے بھی میری ملاقات وہاں جیل میں ہوتی رہی، اور پیر اکرم سے بھی میری ملاقات ہوتی رہی۔ پیر اکرم وہی جنہوں نے 3-4 مرتبہ جو ہے مجھے موت کے منہ میں جانے سے بچایا، میں ان کا بھی مشکور بھی ہوں اور ممنون بھی ہوں۔ اور سب سے بڑھ کر جو ہے اللہ تعالیٰ کا جو ہے میں بہت زیادہ مطلب ہے کہ دعا کر سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے بڑا مجھ پہ کرم کیا، بڑا رحم کیا کہ آج تک جو ہے میں زندگی کو انجوائے کر رہا ہوں، صرف اور صرف اپنے رب کے، اپنے اللہ کے جو ہے رحم و کرم کے نتیجے میں۔ دشمن تو میرے بہت زیادہ تھے، اور اب ماشاءاللہ اس میں جب سے میں نے یہ چینل شروع کیا ہے، ان دشمنوں کو جو ہے وہ 1000 بار سابقہ دشمنوں سے ملٹیپلائی کرو تو اتنے دشمن میرے ہو چکے ہیں۔ ہر پروگرام میرا میرے دشمنوں کی تعداد میں اضافے کا باعث بنتا ہے، کمی کا نہیں۔ بہرحال یہ تھی ڈائری، اور ڈائری ابھی بہت بھری پڑی ہے، اس کے اندر میں نے تو فلک خورشید پر کرنا تھا، جب ویسٹ کے وہ ڈی آئی جی تھے، اور
कितना वहाँ पर उन्होंने क्या कुछ नहीं किया, वो भी लंबी चौड़ी कहानी अभी आगे आएगी, लेकिन मैं ज़रा सा मौजू चेंज करना चाह रहा था। कुछ और भी बहुत कुछ है इसके अंदर। रहमत बेग के इंस्पेक्टर थे, उसका जिक्र भी आएगा, किस तरीके से उनका एक बहुत बड़ा कारनामा है, एक बहुत बड़ा स्कैंडल उन्होंने बेनकाब किया था कराची पुलिस का। और भी बहुत कुछ है। इंशाल्लाह अगले इतवार तक के लिए मुझे रिपोर्टर की डायरी के इस सफ़ात को बंद करने का मुझे मौका दें। इंशाल्लाह जो है वो अगले इतवार को हम दोबारा डायरी खोल के कुछ नई चीज़ों को लेके आप लोगों के सामने आएंगे। इसी तरह चाहता हूँ। अल्लाह।